اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ وعلموا انکم الیہ تحشرون۔ آیت نمبر 203۔ اس سے پہلے جو تذکرہ ہوا تھا وہ ان لوگوں کا ہوا تھا کہ جو صرف دنیا طلب کرتے ہیں۔ اب ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے، بھلائی دے، خیر دے، جو بھی آپ ترجمہ کریں، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اور جلد حساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے، اللہ جلد ان کو بدلہ دینے والا ہے، ٹھیک ہے، جلد ان کی اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ اور اللہ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں یعنی ایام تشریق میں کرو۔ 2 دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے ان پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ پرہیزگار کے لیے ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ کیا ہے؟ وَعْلَمُوا، اور تم کو معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، انکم، یہ کہ تم سارے لوگ الیہ، اسی کی طرف، تحشرون، اکٹھے کیے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک وہ ہیں جو صرف دنیا کی بھلائی طلب کرنے والے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی طلب کرنے والے ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ یعنی صرف آخرت کی بھلائی طلب کرنے والے نہیں ہیں، ہے نا، جو دنیا کی بھلائی نہ مانگتے ہوں، ان کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو بالکل جامع مکمل دین ہے، ٹھیک ہے، جو اپنے ماننے والوں کے لیے تارک دنیا ہونے کو پسند نہیں فرماتا، نہ دنیا کی نعمتوں سے کنارہ کشی کی اسلام ترغیب دیتا ہے، اس کی اجازت اسلام نے نہیں دی۔ جب سے مسلمانوں میں یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ارد گرد کے ماحول سے جو وابستہ ہوئے، جیسے کہ بہت سارے مذاہب میں ہیں کہ کچھ سادھو ہوتے ہیں، کچھ جوگی ہوتے ہیں، کچھ راہب ہوتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں، تارک دنیا ہوتے ہیں، بلکہ بسا اوقات آپ نے بعض ایسے بھی دیکھے ہوں گے جو ناخن بھی نہیں کاٹتے، اپنے بالوں کو بھی نہیں صاف کرتے، بال بھی نہیں کترواتے، یعنی عجیب و غریب قسم کے لوگ، ہے نا، اور ان کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت یہ بڑے مجاہد ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، غلط ہے، یہ بالکل اسلام کے نظریے سے بالکل غلط ہے، کیونکہ ہمارے لیے رول ماڈل جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہ ہی تو ایسا طریقہ اختیار کیا اور نہ ہی اس کی آپ نے ترغیب دی، ٹھیک ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ آپ کی دعا کا یعنی سمجھ لیجئے کہ کثرت کے ساتھ اس دعا میں، آپ کی دعاؤں میں یہ دعا شامل تھی، اور طواف کے درمیان بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پڑھنا بھی یہ دعا مسنون ہے، یعنی سنت ہے، سمجھ گئے۔ اہل ایمان اور مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی اعمال خیر کی توفیق مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اہل ایمان دنیا میں بھی محض دنیا طلب نہیں کرتے، بلکہ نیکی کی ہی توفیق طلب کرتے ہیں، خیر کی توفیق طلب کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ دنیا کا مال و اسباب بھی اس طریقے سے عطا فرما، اس طریقے سے دے کہ وہ بھی ہمارے لیے بھلائی ہی ثابت ہو، سمجھ گئے بات کو۔ اور ایک بات یہاں جو الگ سے ذکر کی، وقنا عذاب النار، یعنی دنیا کی بھلائی بھی مانگ رہی، پھر دنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ٹھیک ہے، دنیا کی بھی حسنہ عطا فرما، خیر، اور آخرت کی بھی خیر عطا فرما۔
اب یہ الگ سے ایک چیز ہے کہ اور آگ سے بچا لے، ٹھیک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، تو اب جب آخرت میں خیر مل گئی تو آگ کے عذاب سے تو بچ جائیں گے، لیکن نہیں، ممکن ہے، یہ بھی تو ممکن ہے کہ پہلے آخرت میں کچھ سزا مل جائے اور اس کے بعد جو ہے آگ سے بچایا جائے، تو پہلے ہی سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ان میں کرنا ہی نہیں کہ جن کو سزا ملے گی، آخرت میں بھی عذاب ہمیں نہیں ہو، سکھا دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس دعا کو خوب مانگا کریں۔ یہ دعا سمجھ لیں ایک جامع دعا ہے، ایک دعا یہ جامع ہے، ٹھیک ہے۔ اولئک لہم نصیب مما، ٹھیک ہے، انہی لوگوں کو بڑا حصہ ملے گا، یہ نصیب کا مطلب حصہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ نصیبن کی جو تنوین ہے اس کی وجہ سے بڑا حصہ ترجمہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، جو انہوں نے کیا ہے، یعنی نیک اجر ان کے لیے تیار ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے، یعنی کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جلد اجر دینے والا ہے، سمجھ گئے۔ وذکر اللہ فی ایام معدودات سے مراد یہ ہے کہ ایام تشریق میں فرض نمازوں کے بعد تکبیر پڑھی جائے، جو پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو ہر روز ہی یاد کرنا ہے، ہر روز ہی نماز پڑھنا ہے، ہر روز ہی ذکر اللہ کرنا ہے، ہر روز ہی قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، ہر روز ہی اس کو یعنی ہر معاملے میں یاد رکھنا ہے، اپنے پیش نظر رکھنا ہے، لیکن یہ جو دن ہے ایام تشریق کے، اس میں خوب کثرت سے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں جو معدود چند ہیں، معدودات ہیں، یعنی گنے ہوئے دن ہیں یہ، ٹھیک ہے، ان کی گنتی ہوئی ہے، تو یہ گنتی والے دن کون سے مراد ہیں، یعنی ایام تشریق کون سے ہیں؟ 11، 12 اور 13 ذوالحجہ، ان میں ذکر الہی بآواز بلند تکبیرات مسنون ہیں، صرف فرض نمازوں کے بعد ہی نہیں بلکہ ہر وقت یہ تکبیرات پڑھی جائیں، یعنی جتنا ممکن ہو سکے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ حمدا کثیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اور جب شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں نا، رمی جمار، تو اس میں بھی کیا ہے، ہر کنکری کے ساتھ تکبیر پڑھی جائے، ٹھیک ہے، ایک کنکری آپ اٹھائیں اور تکبیر پڑھیں، اللہ اکبر، یہ کہہ کے آپ جو ہے نا تکبیر پڑھتے ہوئے آپ جو ہے کنکری ماریں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا ہے، سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ایام معدودات ایام تشریق ہیں، فرمایا کہ 11، 12، 13 ذوالحجہ ہیں، اور بخاری شریف میں ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس پہ باقاعدہ باب باندھا ہے کہ منی میں ٹھہرنے کے دنوں میں تکبیر کہنا، اور جب عرفات کو جائے تو جب تکبیر کہنا۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کیا تھا، منی میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے، مسجد والے اسے سنتے تو وہ بھی تکبیر کہتے، اور بازاروں والے بھی تکبیر کہتے، یہاں تک کہ منی جو ہے تکبیرات سے گونج اٹھتا۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی ان دنوں میں منی میں تکبیر یعنی آپ کہتے تھے، نمازوں کے بعد تکبیر کہتے، اور بستر پر اپنے خیمے میں اپنی مجلس میں اور چلتے پھرتے ان تمام دنوں میں خوب یعنی تکبیر کہتے۔ اور ام المومنین اماں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کے دن تکبیر کہتی، اور عورتیں ابان بن عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے مسجد میں مردوں کے ساتھ تشریق کی راتوں میں تکبیر کہتی ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اس میں العیدین میں باب اس میں تکبیر ایام منی اس میں ذکر فرمایا ہے۔ تو ان ایام سے مراد یعنی سمجھ لیجئے کہ عرفہ کی صبح سے لے کر 13 ذوالحجہ کے سورج غروب ہونے تک کا وقت ہے۔ قربانی کے دن اور ایام تشریق میں روزہ رکھنا اسی لیے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں، مسلم شریف کی حدیث شریف ہے۔ اور اللہ کے ذکر سے مراد جو ہے وہ تمام تکبیرات ہیں جو جمرات کو کنکر مارتے وقت، جانور ذبح کرتے وقت یا دوسرے اوقات میں کہی جاتی ہیں، اور تکبیر کے علاوہ کوئی بھی ذکر ہو وہ بھی اللہ کے ذکر کے حکم میں شامل ہے، یعنی ان ایام میں ذکر الہی میں مصروف رہو، اللہ تعالیٰ کا یعنی کثرت سے ذکر کرو اور ذکر اللہ میں مصروف رہو۔ یہاں آگے فرمایا فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کیا مطلب ہے، اور جو جلدی کر کے 2 دنوں میں ہی چلا گیا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، یعنی منی کے جو ایام ہیں وہ 3 ہیں، تو
جس نے جو ہے دو دنوں میں منا سے مکے کی طرف واپسی میں جلدی کی تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جس نے ایک دن کی تاخیر کی تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں. یعنی جس نے 10 تاریخ کو ایک شیطان کو کنکری ماری، پھر 11 کو ٹھہرا تو 11 کو کنکری ماری، پھر 12 کو ٹھہرا 12 کو کنکری ماری، یعنی 2 دن ہو گئے نا، یہ 11 12، 10 کے بعد 2 دن 12 تک، تو 12 کو ہی کنکری مار کر وہ واپس چلا گیا تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور جو 12 کو ٹھہر گیا پھر 13 کو بھی کنکری ماری تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے مراد اس سے کہ جو چاہے یعنی 2 دن ٹھہرے، جو چاہے 3 دن ٹھہرے منا میں، یعنی دونوں کے لیے اللہ نے اجازت دی ہے. آگے فرمایا اللہ نے لمن اتقا. ٹھیک ہے، لمن اتقا، وہ ڈرتا رہا ہو اللہ سے. ٹھیک ہے، یہ بات اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی 11 اور 12 کو 2 دن جمرات کو کنکر مار کر چلا جائے، یعنی مکے چلا جائے تب بھی جائز ہے، اور اگر کوئی تاخیر کرے یعنی پورے 3 دن منا میں ٹھہرا رہے، یعنی 11 12 13، تو بھی جائز ہے، بشرط یہ کہ دل میں تقوی ہو اور حج کے احکام خلوص سے ادا کرے. سمجھ گئے بات کو؟ الیہ تحشرون، حج کے موقع پر لوگ حشر کی طرح جمع ہوتے ہیں، اس لیے حج کے ذکر کے ساتھ حشر کا دن یاد دلا کر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا. کیا فرمایا؟ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور خوب جان لو تمہیں اسی کی بارگاہ میں اکٹھا کیا جائے گا. یہاں بات یہ ہوئی. ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ نے یہاں لوگوں کے آنے جانے کا ذکر کیا، یعنی پہلے لوگوں کے اطراف عالم سے آ کر یہاں پڑاؤ ڈالنا، جمع ہونا، اور اب موسم حج کے اختتام پر وہ اپنے علاقوں میں کیا کریں گے؟ اپنے ملکوں میں واپس جائیں گے، تو واپس جا رہے ہیں. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ تمہیں یعنی اپنے حضور میں پیشی کے لیے جمع کرے گا. کیا کرنا ہے؟ بے شک تمہیں اسی کے حضور میں اکٹھا کیا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم جمع ہو کر جاؤ گے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو ڈرایا ہے کہ تمہیں تو ڈرنا چاہیے، دیگر لوگ نہیں ڈرتے، نہ ڈریں، لیکن تم تو ڈرو، تم تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طریقے سے پورے طور پر ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے اور احکام الہی بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.